اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ رؤیت ہلال کے مسئلے میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی اور اس سلسلے میں ہم فقہا کے فتاوی آپ کی خدمت میں نقل کر رہے تھے کہ جسے توضیح المسائل میں فقہا نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ نیا قمری مہینہ کس طریقے سے ثابت ہوگا۔ 5 بعض فقہا نے راستے بیان کیے ہیں، بعض فقہا نے 4 راستے بیان کیے ہیں۔ میں نے ان کے اسامی بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیے، پہلا اور دوسرا طریقہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو خود اطمینان ہو جائے، انسان خود دیکھے کہ قمری مہینے کا چاند نظر آ گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی ایسے راستے سے اطمینان حاصل ہو جائے کہ قمری مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ انسان کو 2 عادل مرد گواہی دیں کہ رؤیت ہلال ہو چکی ہے اور نیا قمری مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ 2 افراد جو گواہی دے رہے ہیں، یعنی مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ 2 فرد جو گواہی دے رہے ہیں نیا چاند نکل چکا ہے اور نیا قمری مہینہ شروع ہو چکا ہے، جب آپ ان سے سوال کریں تو ان کی گفتگو میں اختلاف نہ ہو، یعنی آپ ان سے چاند کی کنڈیشن کے بارے میں جب سوال کریں تو ان کی باتوں میں اختلاف نظر نہ آئے۔ اگر ان کی باتوں میں اختلاف ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے چاند نہیں دیکھا، کسی اور چیز کی رؤیت کی ہے اور تصور کر رہے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ آیت اللہ نوری حمدانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اگر مطلب بالکل صاف ہے اور کثیر تعداد افراد کی ایسی ہے جو چاند کو رؤیت کرتی ہے اور کسی کو چاند نظر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چاند ثابت نہیں ہوا۔ یہ روایت میں بھی یہ مطلب موجود ہے کہ روایت میں روات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے ہیں، ہم نے مطلب صاف تھا، باقاعدہ طور پر چاند کو دیکھنے کے لیے ہم نے استحلال کیا لیکن ہمیں چاند نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے چاند نظر نہیں آئے گا۔ ایک فرد کو اگر نظر آ جائے اور وہ کہے کہ وہ رہا تو اس ایک آدمی کی بات حجت نہیں ہے، بلکہ اکثر افراد کو وہ چاند نظر آنا چاہیے۔ اور اگر دونوں کو جو افراد، ایک سے زائد افراد جو چاند کی رؤیت کا ادعا کر رہے ہیں، ان کی گفتگو میں اختلاف نہ ہو، یعنی جو صفات بیان کر رہے ہیں چاند کی وہ غیر واقعی صفات بیان نہ کریں، ان کی چاند بیان کرنے کی خصوصیات جو ہیں وہ ایک ہونی چاہیے۔ مثلا ایک کہے کہ چاند لمبا تھا، ایک کہے نہیں چاند لمبا نہیں تھا، چاند چھوٹا تھا، ایک کہے چاند اس طرف تھا، ایک چاند کہے اس طرف تھا۔ نہیں، یہ باتوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی گواہی عین ایک مطلب کے اوپر اگر دلالت کرتی ہو تب آپ رؤیت ہلال کا باقاعدہ طریقے سے اعلان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری فقہا کی ہے، یہ ذمہ داری علماء کی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسی جماعت کو یا کسی شخصیت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ چاند کا اعلان کرے؟ کیوں اعلان نہ کرے؟ یہی شخص جو ہے یہ دین پڑھا ہے، یہ چاند کے مسائل کو جانتا ہے، اس نے فقہ کو پڑھا ہے، آپ کی طرح یہ شخص نہیں ہے۔ یہ گواہوں کو باقاعدہ طور پر بررسی کر سکتا ہے، گواہوں کا جائزہ لے سکتا ہے کہ یہ گواہ جو مدعا دعویٰ کر رہے ہیں یہ اپنے دعوے میں کس قدر سچے ہیں۔ یہ فقہا نے اس کو اختیار دیا ہے، لہٰذا یہ گواہوں کی بررسی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے گواہوں کی بات پر اعتماد حاصل نہیں ہوا، لہٰذا چاند میرے لیے ثابت نہیں ہے۔ جو افراد میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں وہ میری بات کو سنیں، جو آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو وہ تو اول رمضان سے ہی ان کو پتا ہوگا کہ کون سی تاریخ کو انہوں نے عید کرنی ہے، بس کافی ہے۔ تو آپ کیوں کسی دوسرے کی جو ہے وہ نظریات سے یا دوسرے کے فتاوی سے کھیل رہے ہیں اور لوگوں کے عقائد کو اور لوگوں کے فقہی مسائل کو، لوگوں کی عبادات کو مشکلات کا شکار کر رہے ہیں؟ آیت اللہ مکارم شرازی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ 2 افراد کی گواہی سے چاند ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ 2 افراد خصوصیات ہلال میں اختلاف کریں تو قطعی طور پر چاند ثابت نہیں ہوتا۔ آیت اللہ زنجانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ 2 افراد کی گواہی سے چاند باقاعدہ ثابت ہو جاتا ہے، ہوا بھی صاف ہے اور ان 2 افراد نے چاند دیکھا ہے اور گواہی بھی انہی 2 افراد میں منحصر تھی، اور ساتھ یہ قید بھی ہے کہ یہ 2 غلطی بھی نہیں کر رہے ہیں تو چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ جواد تبریزی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ 2 افراد کی گواہی سے چاند ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ 2 افراد صفات ہلال میں اختلاف کا شکار ہوں تو قطعی طور پر چاند ثابت نہیں ہوگا۔
اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی لکھتے ہیں کہ اگر ان کا اشتباہ جو ہے وہ اس انداز میں ہو کہ ہمیں ان کے اشتباہ پر یقین نہیں ہے، یعنی دو افراد آ کر گواہی دے رہے ہیں لیکن ان کی گواہی آپس میں صفات کے اعتبار سے متعارض ہے، تو ہم ہرگز جو ہے وہ ہلال کا حکم نہیں دے سکتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے لیے رمضان کا آغاز ثابت نہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کے سامنے گواہ آ جائیں اور آ کر اس کو کہیں کہ بھئی چاند تھا، تم نے جس دن ہلال نہیں دیکھا اس دن درواقع ہلال تھا، ہم نے دیکھا فلاں شہر میں، تو ان افراد کی گواہی سے اول ہلال تو ثابت ہو جائے گا اور ان کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو اس طرح سے لکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فقہا اسلام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، یہ فقہا امام علی کے ان کوفیوں کی طرح ہیں، تو کیا امام خمینی کے لیے بھی آپ یہی مبنا رکھیں گے کہ امام خمینی بھی انہی کوفیوں کی طرح ہیں کہ جنہوں نے حضرت سید الاوصیاء کے ساتھ وفا نہیں کی تھی؟ کہاں کی باتیں آپ کہاں سے جوڑتے ہیں اور آپ کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے، اور ذرہ بھر بھی آپ کو بعد میں ندامت نہیں ہوتی کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ بات تشیع کے مبنا کے خلاف ہے، اور فقہا کی آپ کس طرح سے اہانت کر رہے ہیں اور آپ کو ذرا بھی اس بات کی شرم نہیں آتی ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ روزہ واجب نہیں ہوگا، میں نے رویت ہلال کی، مجھے چاند نظر نہیں آیا، روزہ واجب نہیں ہے۔ اگر بعد میں ثابت ہو جائے کہ جس رات میں نے رویت ہلال کرنی تھی اس رات چاند تھا لیکن مجھے نظر نہیں آیا، تو زیادہ سے زیادہ میرے اوپر ایک روزے کی قضا ہے جو میں روزہ قضا کروں گا۔ عین روایات کا متن اسی طرح سے ہے۔ آپ کس مبنا پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نجومی آلات کو جو ہے وہ معتبر جانیں؟ آپ نے اگر نجوم پڑھا ہے تو اس کی بات یہ نہیں ہے کہ روایات بھی اس بات کی تائید کر دیں جو آپ نے پڑھا ہے۔ آپ نے پڑھا وہ آپ کے لیے حجت ہے، روایات اس کی تائید کریں تو پھر وہ فقہا کے نزدیک حجت ہوگا اور فقہا اس بات کی تائید کریں گے۔ آیت اللہ بہجت، آیت اللہ تبریزی، آیت اللہ سیستانی سب اس بات پہ متفق ہے۔ اگر بعد میں آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ جس دن آپ نے اول قمری مہینے کا آغاز کرنا تھا اس دن آپ نے آغاز نہیں کیا تو آپ روزے کی قضا کریں گے۔ یہاں تک کہتے ہیں آیت اللہ تبریزی لکھتے ہیں کہ اگر وسط دن میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، یعنی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے عین 2 بجے 3 بجے کہ ابھی مجھے آج کے دن روزہ رکھنا تھا اور چاند ثابت تھا اور میں اول رمضان کو درک نہیں کر پایا، تو ابھی سے آپ امساک کرنا شروع کر دیں، یعنی کھانے پینے سے اجتناب کریں اور ایسے خود کا اظہار کریں جیسے آپ روزے کی حالت میں ہیں، اور بعد میں اس ایک دن کی آپ قضا بھی کریں۔ تو عزیزان، فقہا کے فتاوی اس سلسلے میں مکمل واضح ہیں، کسی قسم کی آپ جو ہے وہ پریشانی نہ لیں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ فقہا کے فتاوی پر عمل کریں جس کی آپ تقلید کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی مجتہد کی تقلید نہیں کرتے اور آپ مدعی ہیں کہ آپ اخباری ہیں، آپ حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات پر عمل کرتے ہیں، تو جائیں آپ روایی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں۔ آپ کا وظیفہ روایت پر عمل کرنا ہے، کسی جو ہے وہ وزارت کے فتوے پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی ہلال کمیٹی کے فتوے پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے خود استحلال کریں، خود جا کر چاند کو دیکھیں اور باقاعدہ روایات اہل بیت علیہ السلام پر عمل کریں۔ اور اگر چاند دیکھنے میں آپ سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو اول ماہ مبارک کا اگر چاند دیکھنے میں کوتاہی ہوئی ہے تو باقاعدہ طریقے سے آپ بعد میں قضا کریں گے، اور اگر شوال کا چاند دیکھنے میں آپ کو کوتاہی ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ آپ سے ایسی کوتاہی ہے جس پہ بعد میں آپ کے اوپر کوئی وظیفہ نہیں ہے، صرف آپ استغفار ہی کر سکتے ہیں۔ چوتھا طریقہ جو فقہا نے بیان کیا ہے وہ شعبان المعظم کے 30 دن مکمل ہونا یا رمضان المبارک کے 30 دن مکمل ہونے سے ہمیں اب یقین ہو جائے گا کہ اگلا مہینہ جو ہے وہ شوال المکرم کا ہے یا رمضان المبارک کا ہے۔ یعنی اگر رمضان کا آغاز ثابت کرنا ہے تو شعبان کے 30 دن مکمل ہو تو اس 30 دن کے بعد جو ہے وہ اول رمضان ہوگا۔ اگر شوال کو ثابت کرنا ہے تو رمضان کے 30 دن مکمل ہوں، اگلا دن جو ہے وہ اب شوال کی یکم کا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ فقہا ایک شرط کو بھی ذکر کرتے ہیں، مثلا آیت اللہ مکارم شیرازی یہاں پر لکھتے ہیں بشرطی کہ وہ گزشتہ مہینہ جو آپ نے گزارا ہے یعنی رمضان ہے یا شعبان ہے، وہ اس کا آغاز جو ہے وہ بالکل درست طریقے سے ہوا ہو، یعنی اول ماہ قمری شعبان یا رمضان میں اگر آپ نے تشخیص میں اشتباہ نہ کیا ہو تو 30 دن مکمل ہونے کے بعد اگلا دن جو ہے نا وہ آپ کے لیے رمضان کا ہوگا یا شوال کا ہوگا۔ تو یہ وہ
4 طریقے ہیں جو فقہاء نے رؤیت ہلال کے مسئلے میں ذکر کیے ہیں۔ 5واں طریقہ جو حکم حاکم کا ہے، جس کے اوپر یہ بہت مانور دے رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فقہاء جو ہے حضرت سید الاوصیاء کے زمانے کی طرح کے فقہاء ہیں کہ حضرت ایک بات کہتے تھے اور یہ دوسری طرف چلتے تھے۔ میں آپ کے ساتھ سامنے اس مسئلے کو بھی ذکر کرتا ہوں کہ 5واں طریقہ جو فقہاء نے ذکر کیا ہے حکم حاکم کا، وہ کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔